اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ تمام نمازوں پر پابندی کرو، خصوصیت کے ساتھ بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے لیے با ادب فرمانبردار بن کے کھڑے رہا کرو۔ پھر اگر کبھی خوف میں مبتلا ہو جاؤ تو پیادے یا سواریوں پر سوار ہوتے ہوئے نماز پڑھ لو، لیکن جب امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، وہ باتیں جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ ان دو آیات میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمام کی تمام نمازوں کی پابندی اختیار کرو۔ دوسری یہ بات کہ تمام کی تمام نمازوں کو پڑھنا کس انداز میں ہے، تمہاری اس وقت پڑھتے وقت کیفیت کیا ہو۔ اور تیسری یہ بات کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے تم پر ایسے حالات آ جائیں تم اس کیفیت کو نہ اپنا سکو، تو پھر کیا کرنا چاہیے تمہیں۔ تو 3 باتیں ہیں: نماز کی اہمیت، دوسرا نماز پڑھنے کے اندر تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے، تیسری یہ کہ اگر وہ کیفیت تمہیں حاصل نہ ہو کبھی کسی وجہ سے تو اس وقت تمہیں کیا کرنا پڑے گا، اس وقت تمہارے لیے کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ فرماتے ہیں تمام کی تمام نمازوں پر پابندی اختیار کرو۔ جتنی بھی فرض نمازیں تمہارے اوپر ہیں ان پہ ہمیشگی اختیار کرو، پابند رہو اس کے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی پڑھی اور کبھی نہ پڑھی، اس پر ہمیشگی محافظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، تو اس طرح اپنی نماز کی بھی حفاظت کرو۔ یعنی اس کے نماز کے اندر تم نے اس کے اوقات کو، اس کے فرائض کو، واجبات کو، سنن کو، مستحبات کو، ہر ایک کو، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ، باجماعت پڑھنی ہے تو جماعت کی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے میری نماز فوت ہو جائے، نمازوں کو قضا کرنے سے بچو۔ اور اس میں سر فہرست اللہ تعالیٰ جب یہ کہا کہ تمام نمازوں کی حفاظت فرماؤ تو اس میں 5 کی 5 نمازیں آ گئیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک نماز کا کہا والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز، بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ ابھی بیچ والی نماز، اس کے بارے میں آپ کے سامنے پہلے بات آ چکی ہے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ العصر صلاۃ الوسطی، کہ بیچ والی نماز وہ عصر کی نماز ہے۔ اور واقعتاً وہ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ عام طور سے عام حالات میں اکثر لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ عصر کا وقت وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں ان سے عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور لیکن آج ہمارا معاشرہ بھی ہے، اگر ایک کاروباری ہے، ایک ملازمت کرتا ہے، ایک ملازم ہے، تو اس کا معاملہ یہی رہتا ہے کہ جب اپنے کاروبار اس کا بالکل جوبن پہ پہنچ جاتا ہے عصر کے وقت، یا ایک ملازم ہے تو جب ملازمت سے واپس آتا ہے تو اب وہ آرام کے اس میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز رہ جاتی ہے، تو اکثر اوقات عصر کی نماز فوت ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درمیانی نماز کی حفاظت فرما، اور یہ درمیانی اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے فجر اور ظہر، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء، تو دن کی ایک طرف دن کی 2 نمازیں ہیں، دوسری طرف رات کی 2 نمازیں ہیں، بیچ میں عصر کی نماز آتی ہے۔ خدا علیہ السلام نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، وہ منافق کی نماز ہے کہ یجلس یرقب الشمس، بیٹھ کے سورج کے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو ٹائم ہے، ابھی اس گاہک کو نمٹا لوں، یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، انتظار میں رہتا ہے کہ ابھی تو سورج کے غروب ہونے میں ٹائم ہے، اور اسی انتظار میں اپنی نماز کو مؤخر کرتا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ جب دیکھتے حتی اذا اصفرت الشمس، جب دیکھتے ہیں سورج پیلا ہو گیا فوراً کھڑا ہوتا ہے، فقامہ کھڑا ہوتا ہے، فنقر اربعا، 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ فرمایا 4 ٹھونگے مارتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کی نماز کو ٹھونگوں سے تعبیر کر رہے ہیں، اور وہ واقعتاً ایسا ہی ہوگا۔ اس کے 2 سجدوں کے درمیان جو ہے فاصلہ بھی نہیں ہوگا جو فاصلہ ہونا چاہیے، بلکہ یوں لگے گا کہ اس نے 2 سجدوں کو 1 سجدہ کر دیا، اور 4 رکعت کی جگہ 4 رکعت میں 8 سجدے ہونے چاہیے، تو اس نے جلدی جلدی میں 4 ٹھونگے مار دیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔
اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ایک طرف تو اس کی اہمیت عصر کی نماز کی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ درمیانی نماز میں فجر کی نماز بھی شامل ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اس لیے کیونکہ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک طرف ہم یوں دیکھیں تو ایک رات شروعات ہو رہی ہوتی ہے، رات ختم ہوتی ہے اور دن شروع ہوتا ہے، تو اس میں یہ بھی ایک ایسی نماز ہے کہ اس کی اہمیت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اس پر مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کی اہمیت کو اس لیے بیان کیا تھا کیونکہ اس زمانے میں آپ کو یہ نظر آتا تھا کہ لوگ اس میں غفلت کریں گے، لیکن جب صحابہ اکرام کا زمانہ آیا، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ لوگ فجر کی نماز میں بھی غفلت کر رہے ہیں، تو فرمایا ہے کہ درمیانی نماز تو فجر بھی بنتی ہے۔ اب یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں جس میں انسان سے غفلت ہوتی ہے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں پڑھ لیں وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ وہ 2 ٹھنڈے وقت کی نماز، ایک فجر کی نماز، دوسری عصر کی نماز۔ آپ نے فرمایا لن یلج النار، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا من صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھ لی اور غروب ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کی اہمیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی صلاۃ الصبح، جو شخص اپنے دن کی شروعات، اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے 2 جماعتیں ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ کی بات، اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ میری جماعت ہے، وہ حزب اللہ ہے، لیکن جو شیطان کے نقش قدم پر چل رہی ہے جماعت، جو لوگ چل رہے ہیں وہ حزب الشیطان میں داخل ہیں۔ اب یہ 2 بات سمجھنے کے بعد حدیث سنیے، عجیب و غریب حدیث، رونگٹے کھڑے کرنے والی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا من غدا الی صلاۃ الصبح غدا برایت الایمان، جو شخص اپنے دن کی شروعات فجر کی نماز سے کرتا ہے، مسجد جا کر کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے لاؤ لشکر میں شامل ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے۔ لیکن ومن غدا الی السوق، لیکن جس نے اپنے دن کی شروعات بازار سے کی، سب سے پہلے بازار گیا، ملازمت پہ گیا، کاروبار پہ گیا، تو فرمایا غدا برایت الشیطان، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ یعنی ایک حزب اللہ میں داخل ہے اور حزب اللہ والے کے پاس اللہ کا جھنڈا، ایمان کا جھنڈا ہے، اور دوسرا حزب الشیطان میں داخل ہے، اس کے پاس شیطان کا جھنڈا ہے۔ تو بہت بڑی اہمیت کے ساتھ، یعنی کیوں، اب حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کی ذمہ داری میں وہ شخص داخل ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے جس شخص کی ذمہ داری اللہ لے لیں تو وہ انتہائی نفع کا سودا ہے۔ تو یہ نمازیں بتاتی ہیں حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور سب سے اہمیت کے ساتھ جو درمیانی نماز ہے، بیچ کی نماز ہے، یہ فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، عصر کی نماز میں ہو سکتی ہے، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کے مسلمان کے لیے تو ہر نماز کیا ہو گئی، وہ اس صلاۃ الوسطیٰ میں داخل ہو کے، کیونکہ ہم ہر نماز میں غفلت کر رہے ہیں۔ عشاء کی نماز ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 نمازیں ایسی ہیں جو کہ منافق کے اوپر بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ خود ظہر کی نماز کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیونکہ وہ ایک گرمی کا وقت ہے، تو بعض صحابہ اکرام نے اس کو یہ فرمایا صلاۃ الوسطیٰ میں ظہر کی نماز داخل ہے، یہ اس لیے یہ صحابہ یعنی جس طرح حدیث میں اس کو محققین علماء نے اس طرح لکھا ہے کہ جس طرح لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا، اس طرح صلاۃ الوسطیٰ کو بھی تعین نہیں کہ اس کو چھپا کے رکھا، تاکہ ہر شخص اس فکر میں لگا رہے کہ میری ہر نماز کیا ہو جائے، وہ بہتر سے بہتر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک نماز کو لے لوں اور دوسری نماز مجھ سے رہ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی اختیار کرو۔ یہ تو ایک بات ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نمازوں کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں۔ دوسری، نماز جب پڑھو تو اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے، اللہ کے لیے با ادب، فرما بدار، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے رہنے والے بن جایا کرو۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو کھڑے رہ کر اس انداز میں نماز پڑھو کہ انتہائی ادب تمہارے اندر سے چھلک رہا ہو، عاجزی اور انکساری چھلک رہی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ادب کا ذکر کیا تو فرائض جو کہ اس سے اہمیت کی حامل چیز ہے وہ اس میں شامل ہوگی، واجبات، سنن، مستحبات، اس کے بعد درجہ آتا ہے ادب کا۔ جب ادب پہ اہمیت دی تو باقی سب چیزیں تو اپنی جگہ اہمیت کے ساتھ آ جائیں گی۔ اب نماز کے فرائض کل 13 تقریباً، واجبات کل 14، سنت نماز کی کل 41 سے 42، اور اس کے علاوہ آداب
تو جب اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نماز کو باادب پڑھنے والے بن جاؤ، یعنی اب ان میں سے ہر ایک کا درجہ الگ ہے۔ فرائض میں سے ایک فرض بھی چھوڑ دیا، چاہے بھولے سے چھوڑ دیا، نماز نہیں ہو سکتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوڑ دیا، بھولے سے چھوڑا ہے، تو اس کی جگہ سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی جان بوجھ کے کیا تو سجدہ سہو سے بھی اس کی بھی تلافی نہیں ہوگی۔ نماز کی سنتیں ہیں، اس میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نماز کے آداب میں سے کسی ادب کو نہیں رکھا تو وہ نماز بے رونق ہے۔ یعنی یہ چیزیں معلوم ہوگی تبھی نماز درست ہوگی۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز میں غلطی ہوگی تو سجدہ سہو کر لو، ارے اگر آپ نے فرض چھوڑا تھا تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے تو نہیں ہو سکتی۔ تو ان چیزوں کی تعیین مجھے معلوم ہونا چاہیے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، اس کے واجبات کتنے ہیں، اس کے مستحبات کتنے ہیں، اس کی سنن کتنے ہیں، اس کے آداب کتنے ہیں، تبھی جا کے میری نماز بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قانتین، با ادب، عز و نیازی کے ساتھ۔ اللہ قرآن کریم فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومنین فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ 8 صفات گنوائیں، ان میں سے ایک صفت سر فہرست کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے، جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم کہتا ہے نا کامیابی، فلاح کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہوتی، نہ صرف دنیا کی کامیابی ہوتی ہے، بلکہ آخرت اور دنیا دونوں کی کامیابی کو قرآن کریم فلاح کہتا ہے۔ اسی لیے تو مؤذن کیا اعلان کرتا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو کامیابی یہی نماز ہے کہ جو کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے سے مومن کو حاصل ہوگی، اور عز و نیازی کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ چیز کیسے حاصل ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، نماز پڑھو اس طرح پڑھو جیسا کہ اس وقت تم دنیا کو چھوڑنے والے ہو، دنیا کو رخصت کرنے والے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر مجھے یہ بات پتہ چل جائے کہ میری عشاء کی نماز آخری نماز ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اس نے کب مرنا ہے، تو حقیقت جب یہی ہے کہ میں یہ سوچ لوں، اس دھیان سے نماز پڑھوں کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو مجھے یہ کیفیت خود بخود حاصل ہوگی، اور مجھے اللہ کی طرف دھیان خود بخود حاصل ہوگا۔ اور جب میں نماز کو اس دھیان سے پڑھوں گا تو کیا میں نماز مسجد سے باہر نکل کر حرام خوری کروں گا، بد نظری کروں گا، جھوٹ بولوں گا؟ اگر ایسی نماز اس انداز میں پڑھی جائے گی تو در حقیقت وہی قرآن جو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز وہ بے حیائی سے روکتی ہے، تو در حقیقت وہ نماز اس انداز کی ہوگی تو روکے گی نا۔ ہماری نماز وہ تو چل میں آیا، یہ ایسی نماز کہ جس کو یوں کہا جائے کہ اپنے اوپر سے ایک بوجھ اتارنا ہے، ورنہ در حقیقت نماز بوجھ اتارتی ہے۔ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اس کو اتارا جائے، نماز تو خود بوجھوں کو اتارنے والی چیز ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نمازوں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کر کے اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کی دعا پڑھ لے وضو کرتے ہوئے، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ وضو کر رہا ہے تو وضو کے دوران دعا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں کشادگی دے دے، وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت دے دے۔ اس دعا کے ساتھ وضو کرتا رہے۔ وضو جب کر لیا اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے ساتھ دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اگر یہ دعا پڑھ لے اس کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو بھی پڑھے، اور اس انداز میں پڑھے، حدیث میں آیا لا یحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعتوں میں اپنے آپ سے بات نہیں کی اس نے۔ کیا مطلب یہ کہ در حقیقت اپنے اختیار سے خیال لانا نہیں ہے، اور خیال آ جائے تو اس کو پکانا نہیں ہے۔ دیکھیے شیطان ہمارا دشمن ہے، پریشانیاں فکریں ہر ایک شخص کے ساتھ لاحق ہیں۔ یہ نہیں، ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی نمازوں کو 15-15 20-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی کر لو، جتنی نماز پڑھتے ہو 5 منٹ کی پڑھو، لیکن ان 5 منٹ کی نماز کو کیش کرو، اس کو تو وقت میں لاؤ۔ ان 5 منٹ کی نماز کو ایسا پڑھو کہ اس میں تمہارا دھیان صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو، تمام چیزیں ایک طرف رکھ دو۔ یہ نہیں کہتا میں تم آدھے گھنٹے کی نماز پڑھو، لیکن جتنی پڑھ رہے ہو اس کو تو کام میں لاؤ۔ وہ کام میں کس طرح آئے گی کہ خود سے دھیان لانا نہیں، خود سے کسی چیز کو نماز میں آ کے سوچنا نہیں، اور لیکن پریشانیاں شیطان دشمن ہے، وہ وسوسے ڈالے گا، لیکن جو خیال آ جائے فوراً سے دھتکار دینا ہے۔ دیکھیے بڑی اہمیت کے ساتھ حامل چیز حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں دل لگنا فرض نہیں ہے، لگانا فرض ہے۔
یعنی میں اس بات کی فکر کروں کہ میرا نماز میں دل لگا رہے، لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے۔ شیطان میرا دشمن ہے، پریشانیاں میرے ساتھ لگی ہوئی، ایک کے بعد دوسرا خیال آئے گا، لیکن جو کام میرے کرنا ہے کہ میں کوشش کروں گا، ہر ایک تھوڑی دیر کے بعد خیال آئے گا، میں اس خیال کو دور کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تم نمازوں کی پابندی کرنی ہے تو پڑھنا کس طرح ہے؟ اس طرح پڑھنا ہے کہ با ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی بات ماننے والے بن جاؤ۔ تو یقیناً یہ نماز تمہیں صرف یہاں تک برائیوں کو، صرف مسجد میں برائی کو نہیں روکے گی، بلکہ جب تم مسجد سے باہر بھی نکلو گے تو تمہیں فوراً یہ بات خیال آئے گا کہ اس کے بعد میں نے دوبارہ کس منہ سے جاؤں گا مسجد میں، اللہ کو اس طریقے سے یاد کس طرح کروں گا جب میں نے یہ کام کرنا ہوگا، تو وہ چیز خود بخود آپ کو برائی سے روکے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ بات فرمائی کہ تم نے نمازوں کو پڑھنا ہے تو کھڑے رہو با ادب، آگے اللہ تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہارے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائے، دشمن کا خوف ہے، تم بیماری میں مبتلا ہو گئے، تم نماز میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ فرض نماز کی 4 رکعت کی فرض نماز ہو، 2 رکعت کی فرض نماز ہو، ہر رکعت کھڑے رہ کر پڑھنا فرض ہے۔ فرض نمازوں میں قیام فرض ہے، نفل نماز میں قیام اس کی حیثیت سنت کی ہے، سنت نمازوں میں سنت کی، لیکن فرض نماز میں قیام کی حیثیت و فرض کی ہے، اور یہی حکم واجب کا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں دشمن کا خوف ہو، تم بیماری میں مبتلا ہو، تم کھڑے نہیں رہ سکتے، تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہوگا تم نماز تم سے معاف ہو جائے گی، نہیں، کیفیت بدل جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بواسیر کی بیماری ہے، آپ شکایت فرمائی کہ یا رسول اللہ میں ایسے میں نماز کس طرح پڑھوں؟ آپ نے فرمایا صلی قائماً، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، لیکن فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو، پھر لیٹ کے چاہے چت لیٹ کے پڑھو، چاہے پہلو کے بل لیٹ کے پڑھو، نماز پڑھنی پڑے گی۔ کوئی مرد دنیا میں بالغ ہو جانے کے بعد ایسا اس کے زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں آتا، کوئی ایسا دن نہیں آتا کہ اس کے اوپر نماز فرض نہ ہو، لہٰذا نماز اپنی صورتیں حیت بدل جائے گی، لیکن پڑھنی ضرور پڑے گی۔ میدان جنگ ہے، دشمن سامنے موجود ہے، خود اللہ کے قرآن کریم سورہ نساء میں آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی نماز کا وقت آ جائے اس وقت جب کہ آپ دشمن کے سامنے کھڑے اور آپ ان کے بیچ میں ہو، تو آپ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک لشکر دشمن کے سامنے ہوگا، ایک لشکر کو آپ جماعت سے 1 رکعت پڑھائیں، یہ جائے گا نماز کی حالت میں، یہ وہاں جائے گا، باقی جماعت وہاں سے یہاں پر آئے گی، یہ اللہ کے نبی کے پیچھے دوسری نماز پڑھے گی، پھر یہ لوگ دوبارہ وہاں جائیں گے، وہ دوبارہ جماعت پہلی والی یہاں آئے گی، وہ اپنی رکعت کو پوری کریں گے، یہ اپنے مقام پر پڑھیں یہاں آ کر کریں، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن اگر ایسی بھی حالت ہو کہ تم جماعت کو لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، بالکل ایسی کیفیت ہے کہ دشمن آمنے سامنے ہے، تو اللہ قرآن کریم اس کو ذکر کرتا ہے فَإِن خِفْتُمْ، اگر تم دشمن کے خوف میں مبتلا ہو فَرِجَالًا، تو اس صورت میں بھی تم نے چاہے تو کھڑے ہوئے ہو، تمہیں رکوع نہیں کر سکتے لیکن کھڑے ہو کر تم اشارہ کر لو، اگر تم، اور ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی کیفیت ہے کہ سجدے کی بھی جگہ نہیں ملتی تو تم کھڑے رہتے ہوئے کوئی اشارہ کر دو سجدے کا، اگر تم سواری پر سوار ہو تو سواری پر سوار ہوتے ہوئے تم فرض نماز بھی اس طرح پڑھ سکتے ہو کہ تم سواری پر سوار ہو، صرف اللہ اکبر کہہ کے تم نے فرائض کو ادا کیا، واجبات کو ادا کیا اور اپنی نماز کو پورا کر لیا۔ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہوگی، اپنی حیت بدل دے گی۔ اصل تو یہ تھا کہ تم با ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، لیکن اگر دشمن کا خوف ہے تو تم اس کیفیت کو چھوڑ کر نماز کو نہیں چھوڑو گے، اپنی اس کیفیت کو بدل دو۔ سواری کھڑی ہوئی ہے، تم سواری کے کھڑے ہوتے ہو نماز پڑھ لو، تم اگر صرف کھڑے ہوئے ہو پیادے ہو تو پیادے ہو کے نماز پڑھ لو، لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ اتنا بھی موقع نہیں ملتا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئی تھی، غزوہ احزاب کا موقع ہے، ایک لمحہ مشرکین نے نہیں دیا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے، چنانچہ آپ علیہ السلام کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، یہ تینوں نمازیں قضا ہوئی تھی۔ کیونکہ اس وقت نماز پڑھنے کی کوئی صورت ہی باقی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے عصر کی نماز سے، صلاۃ الوسطیٰ سے روک دیا۔
میں یہ بات آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ جو شخص جس کی وجہ سے کسی کی عصر کی نماز فوت ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی اس کو بد دعا دے رہے ہیں کہ اس کی قبر اور اس کا گھر جہنم کی آگ سے بھرے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کے پاس ایسے وقت گاہک بن کے جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی عصر کی نماز جاری ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کے اوپر پرکھ لے کہ اللہ کے نبی کی دعا کہیں میرے اوپر تو بد دعا میرے اوپر تو نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف میں مبتلا ہو جاؤ فَرِجَالًا، تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، اور رکبانًا، یا سواری پر سوار ہوئے نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے۔